رحیم یار خان میں اور صدرن پنجاب میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ڈیولپمنٹ بجٹ کا 50 اور 40 سے اوپر حصہ جو تھا وہ لاہور ڈویژن کو ملتا رہا. جنوبی پنجاب کے اضلاع کو 15 سے اوپر نہیں گیا. پولیٹیکل پارٹیز کو اگر اتنا کنسرن تھا تو اپنے دور میں انہوں نے یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ چاہتے ہیں کہ جب یہ فرکشن بہاولپور صوبہ کی اور ساؤتھ پنجاب کی ہو جائے گی تو پھر یہ جو بیل منڈے نہیں چڑھے گی اور درمیان میں ہی رہ جائے گی. بیوروکریسی کا کیا سٹانس ہے اس سب پر؟ ہماری جو حکومت پھیلی ہوئی ہے اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک وہ رہنے دیں، یہ نئی باتیں نہ نکالیں. پروگرام ہے پبلک انٹرسٹ وذ زینب فرید خان. ناظرین، آج کل ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات چل رہی ہے اور حال ہی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی تھی جس کو کچھ گھنٹوں کے بعد ریموو کر دیا گیا تھا، اور یہ ٹویٹ جو تھی یہ صدرن پنجاب کے حوالے سے تھی اور ان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے تھی. آج ہر پولیٹیشین اس بارے میں بات کر رہا ہے اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ صوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے اور کیا وجوہات ہیں کہ اس صوبے کی ضرورت ہے، اور یا پھر یہ صرف ایک ہیجمنی کو ختم کرنے کے لیے یا ہیجمنی کو مینٹین کرنے کے لیے ایک پاور ٹیکٹک ہے. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار حسین شاہ، جو کہ ایکس ڈی سی او رحیم یار خان رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس. سر، آپ سرو کر چکے ہیں ایز ڈی سی او رحیم یار خان میں، تو آئی تھنک ہو کین ٹیل اس بیٹر دین یو کہ رحیم یار خان میں اور صدرن پنجاب میں اس وقت کیا سچویشن ہے اور وہاں پر صوبہ بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ نے جیسا کہا کہ آج کل اس کا ذکر چل رہا ہے جنوبی پنجاب کے علیحدہ صوبے کا، تو میں نے چونکہ وہاں سرو کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے علیحدہ صوبہ یا انتظامی بنیادوں پہ ہو بہت ضروری ہے ان کی کنوینئنس کے لیے. اب آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ رحیم یار خان سے آنے کے لیے بس پہ یا کار پہ لاہور آنے کے لیے 12 گھنٹے لگتے ہیں، 12 آورس. تو ایک آدمی جو اپنے چھوٹے سے کام کے لیے بھی لاہور سیکریٹریٹ میں جسے آنا ہو وہ 12 گھنٹے کا سفر کرے اور یہاں لاہور میں پہنچ کے اس کی رہائش کا بھی کوئی انتظام نہ ہو، یہاں رہیں اور پھر واپس چلے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامی طور پہ بہت ہی ضروری ہے اور اس کو تو بہت پہلے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے علیحدہ صوبہ بن جانا چاہیے تھا. لیکن یہاں جو ہے ہمارے پولیٹکس میں لوگوں کو اسپیشلی پولیٹیشین کو اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہو جائیں. ہمارا پنجاب کا صوبہ جو ہے، جو پریزنٹ صوبہ ہے، یہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے اور کئی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اس سے چھوٹے ہیں. تو کیوں نہیں یہ علیحدہ صوبہ جو کہ لوگوں کو اتنی تکلیف ہے کہ راجن پور سے ایک آدمی آ رہا ہے، رحیم یار خان سے آ رہا ہے، بہاولپور سے ایون آ رہا ہے، تو اس کو جہاں سینٹرل پنجاب میں یعنی لاہور میں پہنچنا ضروری ہے اس کا، اور اچھے تعلیمی ادارے بھی یہی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ ان کا پچھلا میں بجٹ ایک دوست کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ایلوکیٹ ہوتا رہا صوبہ سینٹرل پنجاب کو اور جنوبی پنجاب کے اضلاع کو، ڈسٹرکٹ کو، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا 50 اور 40 سے اوپر حصہ جو تھا وہ لاہور ڈویژن کو ملتا رہا ہے، اور اس کی نسبت، اس کے کمپیریزن میں جنوبی پنجاب کے اضلاع کو 10%، 12%، 30، 15 سے اوپر نہیں گیا. یہ کون سے ایئرز کی میں بات کر رہا ہوں؟ 10-11 بجٹ کی، 11-12، 12-13، 13-14. اور یہ فائنینشیل ڈسپیرٹی نظر بھی آتی ہے لاہور کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے صدرن پنجاب کو دیکھتے ہوئے. ایسے لگتا ہے کہ 100 سال کی سویلائزیشن کا فرق ہے ان دونوں ملک کے حصوں میں جو کہ ایک ہی صوبے کے اندر ہیں. یو آر ویری رائٹ. اور یہ اچھا ہوا کہ پی ٹی آئی نے پرومس کیا ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے کہ ہم آپ کا علیحدہ صوبہ بنائیں گے، اور لوگوں نے اسی بنیاد پہ کافی انہیں جو ہے سپورٹ کیا ہے اور ووٹ بھی دیے ہیں. تو پی ٹی آئی جو حکومت جو ہے اب وہ چاہتی ہے کہ یہ صوبہ بن جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب کچھ لوگ جو ہمارے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، وہ اسپیشلی یہ مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ جو بہاولپور صوبہ ہے جو پہلے تھا 1 یونٹ سے پہلے، انہوں نے ایک نئی چیز پیش کر دیا ہے کہ اسے بھی صوبہ بنا دیا جائے.
ایک علیحدہ صوبہ بھاولپور بن جائے اور ایک ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ بن جائے. ایکچولی یہ تو بڑا مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس صوبے کے بننے میں ایک نئی چیز ڈال دی گئی ہے جس سے ایک فرکشن پیدا ہوگی, 2 گروپس بن جائیں گے اور جو بننا تھا وہ بھی نہیں بن پائے گا. اور یہی پولیٹیکل پارٹیز کو اگر اتنا کنسرن تھا تو اپنے اپنے دور میں انہوں نے یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اب ان کی لیڈرشپ کی بات سنیں پیپلز پارٹی کی, تو وہ یوں لگتا ہے کہ وہ تو بہت فیور میں ہیں جنوبی پنجاب کے صوبہ کے, لیکن جب ان کا اپنا دور تھا, یوسف رضا گیلانی ساؤتھ پنجاب سے تھے, پرائم منسٹر تھے اور ان کی پارٹی کی حکومت بھی تھی اور میجارٹی بھی تھی, یہ کنوینئنٹلی بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے, لیکن اس وقت تو انہوں نے نہیں بنایا. اور اب بھی جو ہے ان کا جو سوچ ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سوچ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جب یہ فرکشن بھاولپور صوبہ کی اور ساؤتھ پنجاب کی ہو جائے گی تو پھر یہ جو بیل منڈے نہیں چڑھے گی اور درمیان میں ہی رہ جائے گی. آئرنی آف دا سچویشن ہے کہ جب اپنا دور ہوتا ہے تو وہ ڈیٹیلز, مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی نظر نہیں آتی, لیکن جب دوسری حکومت آتی ہے تو ان کو وہ سارے مسائل ایک دم پوری شدت سے یاد آنے لگتے ہیں اور ان کی پوری ڈیٹیلز ان کے پاس ہوتی ہیں. اور یہ ایسی اسپیشلی اگر PMLN کی بات کریں اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اگر ہمارے پاکستان کی 70 ایئرس کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ 2 پارٹیز ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں بتاؤں اب جو ہے نا PTI کی بھی دیکھ لیں تھوڑا سا کہ PTI نے ایک نعرہ دیا, سپورٹ لی, لوگوں کو ایک خواب دکھایا نئے صوبے کا, لیکن اب بھی آپ نے جو اب ذکر کیا شروع میں کہ جی انہوں نے ٹویٹ کی اور پھر وڈرا کر لی, وہ ٹویٹ کیا تھی؟ وہ ٹویٹ یہ تھی کہ جی ہم چیف سیکرٹری 2 بنا دیں گے صوبے کے, ایک ساؤتھ پنجاب کے لیے ہوگا اور ایک اس پرانے پنجاب کے لیے. اسی طرح IG بھی لگا دیں گے, مختلف محکموں کے سیکرٹریز بھی لگا دیں گے. یہ تقسیم تو انتظامی طور پہ کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے, اگر ان کا پلان ہے اچھی بات ہے, لیکن صوبے کی بات کو کیوں گول کیا جا رہا ہے؟ صوبہ کیوں نہیں بننا چاہیے جنوبی پنجاب کا؟ جو پرامس تو صوبے کا تھا, اب چیف سیکرٹری علیحدہ, IG علیحدہ, سیکرٹریز علیحدہ, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں بھی پالیٹکس انوالو ہے. کیا پالیٹکس؟ کہ PTI کو معلوم ہے کہ اگر نیا صوبہ بن گیا ساؤتھ پنجاب کا جہاں ان کی اکثریت ہے, اگر وہ لوگ اس پنجاب سے علیحدہ ہو گئے تو جو ریمیننگ پنجاب ہے, یہ سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب, یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت بن جائے گی جو PTI کو کسی طریقے سے قبول نہیں ہوگی. لہٰذا وہ اس کو اب انتظامی بنیادوں پہ تو کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ بھی ایلوکیٹ پنجاب میں سے کر دیں گے ساؤتھ پنجاب کو. ٹھیک ہے, وہ اچھی بات ہے, لیکن جو پرامس تھا وہ تو پورا نہیں ہو رہا. اس میں تو اپنے پالیٹکس کو وہ جو ہے ترجیح دے رہے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو صوبہ علیحدہ بننا تو ہماری اپنی حکومت جو ہے یہ سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب والی ختم ہو جائے گی. تو یہ صورتحال ہے. ہر آدمی یہاں پولیٹیشین جو ہیں وہ اپنی گیم سیاسی کھیل رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے عوام سے کسی کو سروکار نہیں. سر پاور پالیٹکس تو ہے ہی یہ ایک طرف, لیکن اگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اگر ایڈمنسٹریٹو بائیفرکیشن کی وجہ سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں تو کیا پھر بھی نئے صوبے بننے کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیں نا, صوبے بننے کی ضرورت اس لیے, ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹولی تو ان کو فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے, لیکن یہ جو چیف منسٹر ہے آپ کا وہ بیٹھے لاہور میں, ابھی تو انسیڈنٹلی ساؤتھ پنجاب کے ہی چیف منسٹر ہیں, لیکن سارے منسٹر جو ہیں جب کیپٹل آپ کا لاہور ہوگا تو چیف منسٹر بھی یہیں ہوں گے, صوبائی منسٹرز بھی یہیں ہوں گے. اب پھر وہ حصے ان کو یہ کہا جا رہا ہے ساؤتھ پنجاب والوں کو کہ آپ کو ہم حصہ بڑھا دے دیں گے, آپ کو IG وہاں بٹھا دیں گے, صوبہ نہیں بنانا. بھائی ان کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے اپنی, اس لحاظ سے کہ ان کا اپنے صوبے کے لوگ جو ہوں وہ ان کے چیف منسٹر ہوں, وہ ان کے منسٹر ہوں, بجائے کہ یہاں پھر وہ لاہور میں چیف منسٹر آفس میں انہوں نے آنا ہے. تمام جو پاورز ہوں گی وہ تو چیف منسٹر کے پاس ہیں, ایگزیکٹو جو اتھارٹی ہے, تو اس لیے ان کا صوبہ ہر صورت میں بننا چاہیے. اب لاہور دیکھیں کہ تمام جو اچھے انسٹیٹیوشن ہیں تعلیمی یہاں ہیں, ہاسپٹلز یہاں ہیں, اور میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ رحیم یار خان کے جو رچ لوگ ہیں, جو بڑے بڑے پالیٹیشنز ہیں, وڈیرے ہیں, ان سب کے گھر جو ہیں وہ لاہور میں ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک جو ہے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے تمام اخراجات جو تھے ڈیولپمنٹ کے وہ لاہور میں خرچ کیے گئے. اگر ان کے اپنے چیف منسٹر ہوں گے, اپنے منسٹر ہوں گے, تو اور نہیں تو ساؤتھ پنجاب پہ ہی ان کے فنڈ خرچ ہوں گے اور ان کو اپروچ ایکسیس بھی لوگوں کو آسان ہوگی. سر جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو الیکشنز ہیں لوگ اپنے انہی صدرن پنجاب کے علاقوں سے لڑتے ہیں, اور پھر جب
ونس دے کم ان ٹو پالیٹکس تو پھر ان کی پوری جو کانسنٹریشن ہے لاہور کی طرف ہو جاتی ہے, ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, ان کی پوری فیملیز یہاں ہوتی ہیں. تو پھر بھی تو اگر نیا صوبہ بن بھی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاور تو پھر بھی ایک ٹاپ ناچ کی جو ایک لیول ہے وہیں پر رہے گا, ٹرکل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاور کو ٹرکل ڈاؤن کرنے کے لیے اور جو وہاں کے مسائل ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو وہاں پر رہ کر ہی ان کا بہتر حل مل سکتا ہے اور ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں کے کیا مسائل ہیں. تو اسے جب اس طرح سے ہوتا ہے تو اس پوری سچویشن میں کس طرح اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ کتنی اس میں تکلیف دہ ایک نقص ہے ہمارے سیاسی نظام میں کہ ایک عام آدمی تو اس کا حصہ ہی نہیں بن سکتا, نہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. کچھ ہی لوگ ہیں گنے چنے ہر ضلع میں, ہر علاقے میں, یہ تو ہے. لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تو ہو جائے گا کہ ان کی یہ جو ہے لاہور آنا راجن پور سے, آپ حیران ہوں گی کہ ہمارے ملک میں ساؤتھ پنجاب کا ضلع راجن پور جو ہے اس میں پر کیپٹا انکم سب سے کم راجن پور میں ہے, سب سے زیادہ غربت جو ہے وہ راجن پور میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ دوری اور ان علاقوں کے وڈیروں کے لاہور میں گھر, اگر ان کا اپنا ایک بجٹ ہو جائے گا, اپنا ایک سیکٹریٹ ہو جائے گا, ان کو انتظامی طور پہ آسانیاں ہو جائیں گی کہ آنا جانا, یہ جو 12 گھنٹے سفر کر کے لاہور پہنچنا ہے, اور لاہور کی جو آپ کنجیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں بھری پڑی ہیں سڑکوں جو ہے گاڑیوں سے, یہ کیوں ہو جائے گی؟ آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ وہ سپریڈ ہو جائے گی اور ان علاقوں کو آسانیاں ہو جائیں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ بڑا ضروری ہے, اور تھوڑی سی امید اس لیے لگ رہی ہے اچھائی کی کہ اور نہیں تو خان صاحب چونکہ اپنی وہی پالیٹکس کی وجہ سے صوبہ تو نہیں بنا رہے, نہیں بنانے لگے, لیکن انتظامی طور پہ اگر ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ان کے حصے کا وہاں پہنچ جائے تو بہت بہتری آ جائے گی. پہلے ڈیولپمنٹ فنڈ تو یہ جو پچھلی حکومتوں کا کیا ذکر کریں کہ جب ایلوکیشن ہوتی تھی فنڈ کی تو وہ تو کر دیتے تھے, بجٹ میں ایلوکیشن ہو جاتی تھی کہ یہ 28% ہے, 25% ہے, لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں سے وہ نکال لیتے تھے پیسے, اور اورنج ٹرین پہ خرچ ہو رہے ہیں اور میٹرو پہ خرچ ہو رہے ہیں, اور ان کے نصیب میں وہی 10%, 20% ٹوٹل ڈیولپمنٹ پنجاب کا جو فنڈ تھے اس میں سے یہی تھوڑا بہت خرچہ ان کو مل جاتا تھا, جس سے کیا ان کی حالت بدلنی تھی. جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے ان کی ٹرانسفر سے آپ کو لگتا ہے کہ ہیجمنی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی؟ جب صوبہ علیحدہ بن جائے گا, انتظامی طور پہ جو فنڈز ہوں گے, وہ جو یہ ان کے پاس اختیار تھا کہ ایلوکیٹ کیے رحیم یار خان کے لیے راجن پور کے لیے فنڈ بجٹ میں, اور پھر بیچ میں سے واپس لے لیے اور خرچ کر دیا جہاں لاہور میں خرچ کر دیے گئے, تو یہ تو نہیں ہوگا نا. ایک دفعہ جو صوبے کے پاس چلے جائیں گے فنڈ, وہ واپسی کی تو اس کا دروازہ بند ہو جائے گا نا, واپس تو نہیں ہو سکے گا, وہ تو اس صوبے کو چلا گیا. ہاں, اور صوبے کا ڈائریکٹ ریلیشن جب ہوگا فیڈریشن سے تو آئی تھنک جو فنڈس کی ٹرانسفر ہے وہ بہت ایفیشینٹلی ہوگی. ویری ٹرو. یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو ان کا حصہ جو ان کو فنڈز ملیں گے وہ جنوبی پنجاب کے صوبے کو, تو اس میں یہ سینٹرل پنجاب والوں کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, وہ ان کے پاس اپنی پاور ہوگی. جو حصہ مل گیا یہ جو فیڈرل گورنمنٹ دے گی تو وہ ڈائریکٹ انہیں دے گی, اس میں اس صوبے کا, یہ اس پنجاب کے پرانے صوبے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اس سے بھی بہتری آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ نیا صوبہ بن جائے تو آپ یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اس صوبہ کی حالت بہت بہتر ہو جائے. سر, پولیٹیشینس کا سٹانس ہم نے دیکھ لیا اس بات پہ, کچھ کو ابھی یاد آیا کہ ہاں صوبے بننے چاہیے. کچھ پولیٹیشینس کہتے ہیں کہ نہیں, اب صوبے نہیں بننے چاہیے, اگر ایڈمنسٹریٹو بائیفیکیشن ہو جائے اس طریقے سے بھی ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. سر, بیوروکریسی کا کیا سٹانس ہے اس سب پر؟ بیوروکریسی کا یہ بڑا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پولیٹیشین ہو یا بیوروکریسی ہو, وہ سارے کے سارے اپنے انٹرسٹ واچ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. کوئی بھی اپنے سے باہر نکل کے جو ہے عوام کے لیے نہیں مثلاً آپ نے بیوروکریسی کی بات کی ہے تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیوروکریسی میں کافی لوگ آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے, تو چونکہ میں رحیم یار خان سے ہو کے آیا تھا تو مجھے ان لوگوں کا ذہنی طور پہ کچھ ہمدردی بھی تھی, ان کے تکالیف کا جو ادراک بھی تھا کہ کیسے کیسے لوگ سفر کرتے ہیں. اگر آپ رحیم یار خان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اب اس نے لاہور سیکٹریٹ میں آنا ہے یا کسی پروونشل آفس میں آنا ہے تو 12 گھنٹے سفر کرے, کتنا خرچہ ہوگا, ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ اتنے مسائل ہیں, وہی لوگ جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور جو سفر کرتے ہیں. تو اب بیوروکریسی کا میں نے ایٹیچیوڈ دیکھا کہ بیوروکریسی کہہ رہی تھی کہ یار آپ کون سی باتیں کرتے ہیں دوسرے صوبے کی, اگر ساؤتھ پنجاب صوبہ ہو جائے گا
تو پھر آپ کے تو اتنا ساری حکومت رہ جائے گی افسروں کے لیے. یہ پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے 2-4 ضلع اور یہ ناردرن پنجاب کے ضلع, وہ اتنا بڑا جو علاقہ ہے ساؤتھ کا, وہ تو وہاں تو پھر سرائکی افسر ہی لگیں گے, اس علاقے کے افسر لگیں گے. تو کیوں یہ سوچیں آپ کر رہے ہیں؟ ایسی سوچوں سے دور رہنا چاہیے ہمیں. ہماری جو حکومت پھیلی ہوئی ہے اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک, وہ رہنے دیں, یہ نئی باتیں نہ نکالیں. سر, صدرن پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملتان کو ہونا چاہیے اس کا جو کیپٹل ہے, اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہاولپور کو ہونا چاہیے, بیکاز انڈیپینڈنس سے پہلے بھی اٹ واز اے اسٹیٹ. تو لوگوں کا بہت سٹانس اس چیز کی طرف اسٹریس دیتا ہے کہ جو بہاولپور ہے اس کی جو ایک پوزیشن ہے اس کو ریوائیو ہونا چاہیے. سر, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ بڑا ایک ایشو ہے جو اس وقت جو ریوائیو ہوا ہے. اس کی دیکھیں نا, اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہ اسٹیٹ تھی, جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو تھی بہاولپور ایک اسٹیٹ تھی, اور اس علاقے کے لوگ, اسپیشلی بہاولپور ڈویژن کے لوگ چاہتے ہیں کہ بہاولپور کو ایک صوبہ بننا چاہیے. اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون, وہ بھی اس کو ایکسپلیٹ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے بہاولپور کو اور ساؤتھ پنجاب کو بھی علیحدہ, تاکہ ان کی یونٹی نہ ہو اور اسی فرکشن میں لڑتے رہیں کہ بہاولپور ہونا چاہیے یا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے. بہاولپور ڈویژن جو ہے وہ 3 اضلاع ٹوٹل ہیں, رحیم یار خان, بہاول نگر اور بہاولپور. کیا 3 اضلاع پہ کوئی پروونس ہو سکتا ہے, کوئی صوبہ ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ساؤتھ پنجاب کو ایک صوبہ علیحدہ بنانا چاہ رہے ہیں تو بہاولپور کو اس کا کیپٹل بنا دیں, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو فیسلٹیز اور پیرافرنیلیا یا انفراسٹرکچر اویلیبل ہے ملتان کو, تو ملتان ہی نہایت مناسب ہوگا اس کے لیے. لیکن جو بہاولپور کے لوگ ہیں, ظاہر ہے لوگ سے مراد ہے پولیٹیشین, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بہاولپور کو ریوائیو ہونا چاہیے تاکہ ان کی ہیجمنی ہو بہاولپور کے پولیٹیشینز کی, وہی چیف منسٹر بنے, وہی منسٹر بہاولپور کے بنے. تو یہ ایک ہے بات جو بیچ میں آپ نے کہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ ایک 3 ضلعوں والا صوبہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے تو اور راہیں کھلیں گی, پھر اور لوگ کہیں گے کہ سندھ والے کہیں گے کہ کراچی اور حیدرآباد کا بھی صوبہ بنا دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہ ایک مکمل صوبہ ہونا چاہیے جس میں بہاولپور, ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور ملتان ڈویژن ہونے چاہیے, اور ان کا کیپٹل جو ہے وہ آپس میں پولیٹیشین بیٹھ کے طے کر لیں کہ بہاولپور ہونا چاہیے, یہ ملتان ہونا چاہیے. سر, لیکن اگر پولیٹیشینز آپس میں مل کے بیٹھیں گے اس بات پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر ہماری ہیجمنی ختم ہو رہی ہے, تو وائی ناٹ ٹو کلیکٹ پیپل جو کہ اس کو اسٹریٹجکلی اور اس کو دیکھیں کہ کہاں ریزنیبل پوزیشننگ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ملتان جو ہے وہ سینٹر میں بھی ہے, اس کے پاس وہ ساری پریریکوزٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے اس کو کیپٹل بنایا جا سکتا ہے اس علاقے کا. آپ کس طرح سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ اگر پولیٹیشنز کے بجائے اور کون سا ہمارا کمیونٹی کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے جن کو ہم جن کی طرف سے بیسیکلی نئے صوبے کی آواز آنی چاہیے, جو کہ پورے نئے صوبے کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں, اس کو ایڈمنسٹریٹیولی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کنٹری میں ایک اگر نیا اسٹیٹ بن رہا ہے تو اس کے لیے, اس کی اسٹیبلٹی کے لیے, مینٹیننس کے لیے کیا ہونا چاہیے, اور اس کو جو پورے کنٹری پہ اس کا کس طرح سے فرق پڑنا چاہیے. یہ آپ نے بڑا ایک اہم پہلو اس کا ہے ذکر کیا ہے. اس سلسلے میں بہت سارے اس ملک کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے اور صوبوں کی بھی, دوسری پروونسز میں بھی ضرورت ہے, اور اس کو ایک کمپریہنسو جامع طور پہ دیکھا جائے, ایک صوبے کی بات نہ کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بڑی ایفرٹ ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کی, اور اب جو پریزنٹ رجیم ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی ایک پرومس کیا ہوا ہے, تو اگر ایک صوبہ بنتا ہے تو یہ راہیں کھولے گا اور لوگوں کے لیے, اور وہ صوبے جو ہیں وہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے, بنیادی وہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو انتظامی بنیادوں پہ ہونے چاہیے, اور یہ لوگوں کو سہولیات مہیا ہوں گی اس طریقے سے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں ریزالو اگر پولیٹیشین مل بیٹھیں گے تو کون کریں گے, تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی جمہوری پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. جو لیڈر بن جاتا ہے, جس کے پاس اختیارات ہوتا ہے, سب اس کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں, اس کی باتوں کو مانتے ہیں. اگر یہ پریزنٹ گورنمنٹ میں عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی کہ بھئی صوبہ نیا بن جانا چاہیے, تو ہمارے لوگ اتنے ریزسٹ کرنے والے پولیٹیشین نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے آدمی کا بھی تھوڑا بہت رول اس لحاظ سے ہونا چاہیے, کوئی مناسب جو بات ہو اس میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے کنسنسس کے ساتھ, لیکن جو چیز پریکٹیکلی وائبل ہو اور عوام کو سہولت مہیا ہو اس سے, وہ اس کو سب لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, تمام ملکی اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے.
سر ایک نیا صوبہ بننے کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہونے چاہیے اس ایریا کے اسپیسیفک ایریا میں؟ اگر وہ سب موجود ہوں تو پھر اس کی جو نئے صوبہ بننے کی آواز ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا جا سکے. دیکھیں، پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کی آبادی اور ایریا کتنا ہے. اگر ایک بڑی پاپولیشن ہے اور اس اتنی پاپولیشن ہے کہ وہ ایک صوبہ بن سکتا ہے اور وہاں ان کو ضرورت ہے لوگوں کی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ریسورسز کتنے ہیں، انفراسٹرکچر کتنا ہے. اگر آپ ساؤتھ پنجاب کو دیکھیں تو بہت بڑی آبادی ہے. 3 جیسے میں نے کہا ہے کہ 3 ڈویژن ہیں، اور 3 ڈویژن کون کون سے؟ ایک ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور ملتان ڈویژن ہے. تو ان اضلاع کے لیے، اور ان کے پاس انفراسٹرکچر آلریڈی ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، تو ان بنیادوں پہ جو ہے اگر صوبہ کریٹ کر دیا جائے تو یہ آسانی ہوگی لوگوں کے لیے، وہاں کی عوام کے لیے. تھینک یو سو مچ سر فار دس کمپریہنسو ڈسکشن. ناظرین، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا ہے نیا صوبہ بنانے کا، اگر ہمارے پاس وہ سب ریزنز موجود ہیں اور پری ریکوزٹس موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے صدرن پنجاب کو ایک نیا صوبہ بنایا جا سکتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو سہولیات میسر کی جا سکتی ہیں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بھی، تو یہ صوبہ ضرور بننا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.